نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت مدینہ و مسجد نبوی۔ مدینہ منورہ کی حاضری، مسجد نبوی کی نماز اور قبر مبارک پر درود و سلام پڑھنا سارا سال مشروع اور مستحب ہے، اگرچہ زیارت مدینہ حج کی ارکان اور فرائض میں داخل نہیں ہے، لیکن سفر حج میں حج کے بعد سب سے افضل سعادت مسجد نبوی کی زیارت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری ہے۔ ایک مسلمان کا اتنی دور جانا اور مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہ جانا اور مدینہ النبی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنوی وجود کی ذرہ ذرہ سے پھوٹتی شہادتوں کا نظارہ نہ کر سکنا بہت بڑی محرومی ہوگی۔ مدینہ منورہ حرم مدنی۔ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہیں، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر ہو مدینہ۔ مدینہ منورہ ہجرت گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے جب مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سردار عالم کی قیامگاہ تجویز کیا۔ یہ وہ شہر ہے جسے تمام غزوات میں دست و بازو کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ کا ساتھ دیا، جہاں قرآن پاک کی بیشتر صورتیں نازل ہوئیں، قرآن پاک کی حفظ و کتابت اور جمع و تدوین ہوئی۔ مدینہ مرکز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہاں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت۔ مدینہ منورہ کی حرمت کا تعین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں دونوں سیاہ پتھروں والے ٹیلوں کے درمیان والی جگہ یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ مسلم۔ مدینہ منورہ بھی مکہ کی طرح حرم ہے، چنانچہ اس میں بھی درخت کاٹنا یا شکار کرنا منع ہے۔ مدینہ میں مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے اور مدینہ میں موت تک مستقل قیام کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز شفاعت فرمائیں گے۔ ترمذی۔ مدینہ میں طاعون کی بیماری کبھی نہیں پھیلے گی اور نہ اس میں دجال داخل ہو سکے گا۔ بخاری مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سمٹ کر اس طرح واپس آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، مکہ کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے، مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ بخاری ترمذی۔ مسجد نبوی کی فضیلت۔ مسجد نبوی مسجد حرام کے سوا دنیا کی تمام مسجدوں سے افضل و اعلیٰ اور کثرت ثواب سے بالا تر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا اور دوسری مسجدوں میں 50,000 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ احمد۔ ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی ایک نماز کو 50,000 نمازوں کے برابر قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے: مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ مسلم۔ سبحان اللہ۔ آج کی مسجد نبوی عہد نبوی کے زمانے میں مدینہ کے کل رقبہ پر مشتمل ہے۔ مسجد نبوی کی فضیلت کا اطلاق صرف اس مقدس سرزمین پر نہیں ہوتا جو زمانہ نبوی میں مسجد تھی، بلکہ اول دور سے آج تک مسجد نبوی میں جتنی توسیعات ہوئیں وہ سب مسجد نبوی میں بھی شمار ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری یہ مسجد موضع صنعاء یمن کا علاقہ ہے تک بھی پہنچ جائے تو بھی میری مسجد ہی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں شامل مقامات: روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ اطہر کی جنوبی سمت میں جو کہ ریاض الجنت کی طرف ہے اور جہاں زائرین بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتے ہیں، 3 پیتل کی جالیاں ہیں۔
درمیان والی جالی کو موہجہ شریف کہتے ہیں۔ اس جالی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس جالی میں 3 سوراخ ہیں جن کے گرد پیتل کے حلقے بنے ہوئے ہیں۔ بڑا گول حلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تختی لگا دی گئی ہے۔ اس کے دائیں جانب سوراخ حلقے کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ ہے، اور اس کے دائیں جانب سوراخ حلقے کے سامنے حضرت عمر فاروق کا چہرہ ہے رضی اللہ عنہم۔ ریاض الجنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسلم۔ مسجد نبوی کا یہ حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ یہ جگہ در حقیقت جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے، اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا۔ ریاض الجنت میں شامل جگہ کو دوسرے علاقے سے ممتاز کرنے کے لیے اس حصے میں سبز قالین بچھائے گئے ہیں۔ اسی ریاض الجنہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروایا کرتے تھے۔ اس جگہ ایک محراب بنی ہوئی ہے جسے محراب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ممبر رسول اور دیگر متبرک مقامات۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ مسلم۔ دیگر مبارک اہم یادگار مقامات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، اصحاب صفہ کا چبوترا اور ریاض الجنہ میں موجود 8 اہم ستونوں کے نام ہیں۔ ستون تہجد، جس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تھے۔ ستون مقام جبرائیل، جس ستون کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے۔ ستون سریر، جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے۔ ستون حرس یا ستون علی۔ ستون وفود، یعنی وہ ستون جس وفد آتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ ستون توبہ یا ستون ابو لبابہ، یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا تو اللہ نے ان کی پھر توبہ قبول کی۔ ستون حنانہ یا ستون نخلق، یعنی یہ وہ ستون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا وہاں تنا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، تو ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ممبر بنوا دیا، تو وہ تنا بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، اس لیے اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں۔ آج وہاں ستون بنا ہوا ہے۔ ستون عائشہ، یہاں حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف کے دوران سر دھلاتی تھیں۔ مسجد کے تاریخی دروازوں میں باب السلام، ابوبکر صدیق، باب الرحمت اور باب البقی، باب جبرائیل اور باب النساء ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔